السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اب سے پہلے ہم نے وضو کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن جن لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانا ہے تو لنک نیچے ویڈیو کا مل جائے گا، وضو کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کو غسل کے بارے میں کچھ ایسی اہم چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن میں اکثر نوجوان لوگ کوتاہی کرتے ہیں، اور ان کے کوتاہی کی وجہ سے ان کا جو غسل ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے، اور غسل نہیں ہوتا ہے تو وہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے غسل یہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوب ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد وضو کرتے، اور وضو اس طرح کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے پوروں کے ذریعے اپنے سر کی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر اس کے بعد 3 لب اپنے سر پر ڈالتے، پھر اس کے بعد تمام بدن پر پانی بہاتے۔ اس احادیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے بات واضح ہو جاتی ہے جناح ہے کہ وہ 3 فرائض ہیں، لیکن ان کو ادا کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں کرنی ہے کلی 3 مرتبہ۔ اب بعض لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ غلطیاں یہ ہیں کہ کلی سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ منہ میں پانی لیا اور اس کو اگل دیا، یہ کلی ہو گیا۔ در حقیقت یہ کلی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کلی کرتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ کلی سے مراد یہ ہے کہ منہ میں پانی لیا اور پانی کو منہ کے ہر حصے کے اندر پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا جو رخسار ہے یعنی گال ہے، اس کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو حلق ہے، اس کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دانتوں کی جڑ ہے، مسوڑے ہیں، اور دانتوں اور داڑھوں کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے، اس تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کلی سے مراد یہ ہے۔ اب مسئلہ سنیے، یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے دانتوں کے درمیان میں یا داڑھوں کے درمیان میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اگر وہ کلی کرے گا، آیا اس کی وہ کلی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ آج کے دور میں کچھ لوگ پان وغیرہ کھاتے ہیں، اگر اس کی چھالی دانتوں کے درمیان میں پھنس جاتی ہے یا داڑھوں کی خلا کے درمیان میں پھنس جاتی ہے، تو اگر اس کو ہٹانے میں اگر اس کو دور کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ہلتے ہیں، اور ہلنے کی وجہ سے وہ تار یا چونا وغیرہ کی وجہ سے ان دانتوں کو جما لیتے ہیں۔ تو آیا جب کلی کرے گا جو تار ہے یا جو چونا ہے، اس کی وجہ سے اگر جڑ تک نہیں پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے کلی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کلی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کلی سے مراد یہ ہے کہ ہر منہ کے اندر، تمام کے اندر پانی پہنچانا۔ اب آ جائیے دوسرا جو فرائض ہے، فرائض غسل میں سے دوسرا فرض ہے، وہ ہے ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ۔ اب پانی چڑھانے سے مراد یہ ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے، یہاں تک پانی پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی سرسری طور پر پانی پہنچاتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔
اور اگر ناک کے اندر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ جاتا ہے تو پھر بھی اس کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ناک کے اندر رینٹ وغیرہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو چھڑانا بھی ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس کا غسل ہوگا۔ اب آ جائیے پورے بدن پر پانی بہانا، یہ تیسرا فرائض ہے غسل کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی سرسری طور پر بہا لینا یہی کافی ہے۔ دیکھیے اس میں بھی بہت سارے احتیاط ہیں جو کرنا ضروری ہے، اگر ان احتیاطوں کو نہیں کیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب کوئی انسان اگر مرد ہے اس نے اپنے بالوں کو باندھ رکھا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالوں کو کھولے اور بالوں کی جڑ میں اور اس کے پورے بالوں کو بھگونا ضروری اور فرض ہے۔ اگر عورت ہے اس نے چوٹی وغیرہ کر رکھی ہے، اگر پانی جڑ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں البتہ چوٹی اتنی کیڑی ٹائٹ باندھ رکھی ہے کہ پانی جڑ تک نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اپنی چوٹی کھولنا ضروری ہے۔ اسی طرح آ جائیے یہ بھوں ہے، پلک ہے، داڑھی ہے، ان تمام چیزوں کی، ان تمام کے بالوں کو اور جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ داڑھی کے جڑ تک، کھال تک اور اس کے جو پورے بال ہوتے ہیں اس کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو گلا ہے اس کی جڑ کو دھونا بھی ضروری ہے، اور یہ اس وقت دھو سکتا ہے جب کہ منہ کو اوپر کر کے دھویا جائے۔ اسی طرح کان کا جو سوراخ ہے یا اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح جو بال کان کے اوپر آئے ہوتے ہیں تو بالوں کو سائڈ میں کر کر یہاں پانی پہنچانا، کان کے اوپری حصے پر پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے، نچلی حصے پر پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو بغل ہے اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، اور یہ پانی جب تک ہاتھ کو اوپر نہیں کیا جائے گا پانی اس کے نیچے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جو ناپ ہے اس ناپ کے سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے، انگلی وغیرہ کے ذریعے انگلی کو تر کر کے ناپ کے درمیان میں گھما لینا چاہیے۔ اسی طرح گوڑوں کا جو جوڑ ہے اور جتنے بھی تمام جوڑ ہیں ان کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے اور ان کو اچھی طرح سے ملنا چاہیے تاکہ پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ اسی طرح جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے جو پستان نیچے کی طرف جھک جاتے ہیں تو ان کے نیچے بھی پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔